کلا والقمر، ہاں ہاں چاند کی قسم۔ اب دیکھیے قرآن میں بھی قسم کا لفظ آیا ہے، تو قسم کا جو لفظ معنی ہوتا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں ایک قسم کا بڑا مہتو رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات اپنی مضبوط کرانا ہو تو ہم قسم ضرور کھا لیتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے پختہ ہو جائے۔ ایسی قرآن نے کہا کلا والقمر، ہاں ہاں چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، یعنی جب رات ختم ہو، اور صبح کی جب اجالا ڈالے، یعنی رات کی جب وہ ختم ہونے کا ہے تب کی قسم، اور دن کی جب اجالا پھیرے تب کی قسم۔ کس لیے؟ انہا لإحدی الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ دوزخ مطلب جہنم، دوزخ بھی کہتے ہیں جہنم بھی کہتے ہیں، تو جہنم جو ہے بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔ نذیرا للبشر، آدمیوں کو ڈراؤ، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، یعنی لوگوں کو ڈراؤ چاہے وہ آگے آئے یا پیچھے آئے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھا دوں کہ ہمارا کام جو ہے لوگوں کو ڈرانا ہے کہ جہنم کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بھیانک چیز ہے، اس چیز کے بارے میں ڈراؤ۔ اب چاہے ڈرانے کے بعد جو ہے کوئی آدمی جلدی آ جائے یا دیر سے آئے، جس کی سمجھ میں جتنی جلدی آ جائے بات۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ گروی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی سامان رکھتے ہیں تو اسے بھی گروی کہتے ہیں کہ ہمیں مکان گروی رکھ دیا، ہم نے زیور گروی رکھ دیا۔ تو قرآن نے کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرنی میں ہی گروی ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، یعنی جیسا کرے گا اسی حساب سے، اسی کے مطابق اسی کا عمل ہوگا، اسی کا حساب و کتاب ہوگا۔ الا اصحاب الیمین، مگر دہنی طرف والے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مگر دہنی طرف والے ایک باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔ داہنی طرف والے یعنی قیامت کے دن جب جس کے ہاتھوں میں، داہنے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو کہنے ہیں کہ داہنی طرف والے جنت میں پوچھے جائیں گے کہ تمہیں، مجرموں سے، کہ تمہیں کیا بات تھی، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تم جہنم کی طرف چلے گئے، یعنی جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے تم نے ایسا کیا کام کیا ہے، ہاں تم نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم میں جانے کا سبب پہلا کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا اور یتیموں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اور پھر کہا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں بہت تگڑا جملہ ہے یہاں پر جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں سے دوستی بھی پتہ چلتی ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاضِعِينَ، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے، یعنی بری سوچ والوں کے ساتھ برا سوچا کرتے تھے۔ اس لیے فارسی میں مقولہ ہے صحبت بد زود می اثر می کند، کہ بری صحبت جلدی اثر کرتی ہے، اور صحبت تالے ترا تالے کنن، اور جب تم اچھوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، اور صحبت تالے ترا تالے کنن، اور جب بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم برے ہو جاؤ۔ تو قرآن یہ بھی کہتا ہے جہنم میں جانے کا سبب وہ ایک کیا بیان کریں گے کہ ہم بری سوچ والوں کے ساتھ، بری فکر والوں کے ساتھ جو برا سوچتے تھے، ہر وقت برائی سوچتے تھے، انہی برے سوچ والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہی سے ہی ہم سوچ رکھتے تھے۔ اس لیے کہا ہے علماء کرام نے کہ علماء کے قریب رہو یا علم والوں کے قریب رہو، جب تم ان سے قریب رہو گے اتنا ہی تم
گناہوں سے دور رہو۔ اور پھر دیکھیے کیا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ یہ جملہ جو ہے حقیقت میں کفار کے لیے، یہ جملہ جو ہے کفار کے لیے، کیونکہ مومن کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، قیامت برحق ہے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، میزان عمل ہے، صراط مستقیم ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، ساری چیزیں ہیں، ان بات پر ہمارا یقین ایمان ہے۔ ہم قیامت کو جھٹلاتے نہیں ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ کافروں کے لیے، کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت تو نہیں ہوگی، جو کچھ ہو گیا ہوگا اسی دنیا میں، اس لیے وہ سرگ میں پہنچا دیتے ہیں جلا کر کے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پھر کہیں گے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں سفارشیوں کی کوئی سفارش کام نہ دے گی۔ اس لیے کوئی مومن کسی کافر کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور یہ جائز بھی نہیں ہے کسی کافر کے لیے شفاعت کی دعا بھی کرے۔ تو انہیں کیا ہوا، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ، کے شیر سے بھاگے ہوں۔ یہاں پر جو ہے کافروں کے لیے یہ بات ہے، مگر اس کو ہم اپنے طور پر ڈھانٹتے ہیں، کیونکہ قرآن نصیحت ہے، قرآن جو ہے نصیحت ہے، اور اس سے ہم کو بھی نصیحت لینا چاہیے۔ کہا کہ تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، اور یہ چیز ہم میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ نصیحت سے منہ پھیرنے والی بات جو ہے ہمارے قوم میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب جلسہ جلوس ہو یا نصیحت کا کوئی پروگرام ہو یا مجلس ہو یا وعظ ہو یا جمعہ کی ہی تقریر کیوں نہ ہو، لوگ جو ہے نصیحت کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں، اس کو غور سے سنتے نہیں ہیں۔ جمعہ کے دن تو یہ حال ہے کہ گھڑی کو دیکھتے ہیں کتنی دیر ٹائم ہو گیا، اب آگے کیوں بول رہے ہیں، انہیں مزہ نہیں آتا۔ تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں۔ اب قرآن نے کہہ دیا، کیا مثال کس چیز سے دیے کہ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، تو اس کی مثال کہا کہ وہ ایسا ہے جیسے گدھا ہو، اور وہ بھاگ رہا ہو جنگل میں، کس سے؟ شیر سے۔ فرت من قصرہ، کے شیر سے بھاگے ہوں، ان لوگوں کی مثال ایسے دی ہے۔ تو ہمارے قوم میں ایسے لوگ کیوں پائے جاتے ہیں؟ تم دیکھتے ہوگے، میں تو دیکھ رہی ہوں، تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ جلسے سے جلوس میں ہماری کون سی تعداد ہمیں نظر آتی ہے؟ بس چند لوگ۔ کیا انہی کے دل میں اسلام کی لگن ہے؟ کیا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے؟ مگر ایک بات پہلے کہہ دی میں نے اسی صورت میں، ایک آیت، نذیر للبشر، لوگوں کو ڈراؤ، اللہ کے خوف سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، اور اللہ کی جنت کی خوشخبری جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اس کی خوشخبری بھی دو۔ دونوں چیزیں بتاؤ کہ غلط راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہے، اور اچھا راستہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہے۔ سارے راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، چلنا اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم اچھا کھانا کا جیسے امتیاز کرتے ہیں، یہ کھانا اچھا ہے، یہ خراب ہے، ایسے ہی ہم اچھے راستے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اور خراب راستے کا بھی فیصلہ کرنا یہ ہمارا ہی